لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ۔ Alhamdulillah, welcome back my dear viewers. Alhamdulillah, this beautiful Ijtimai Qurbani Appeal 2025 under the umbrella Khwaja Garib Nawaz Welfare Trust is going on with the blessed of Allah Almighty, with the grace of Allah Almighty. Once again Alhamdulillah ہم ایک اجتماعی قربانی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ وہ بندگان خدا، وہ صاحبان ثروت و دولت، وہ مخیر حضرات جو اپنے قلوب میں جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس سال بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے شانہ بشانہ۔ ہم یہ جو قربانی کا دسترخوان خواجہ غریب نواز ہے اس کو وسیع سے وسیع تر کریں گے اور انشاءاللہ گزشتہ سال کی نسبت بڑی تعداد میں بندگان خدا، اللہ کے وہ بندے کے جو یقیناً اللہ کی ہی کسی حکمت کی وجہ سے اس انداز سے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے نظر نہیں آتے جس طرح سے آپ اور میں وہ صاحبان ثروت و دولت نظر آتے ہیں کہ رب تعالیٰ پورے سال ہی ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن یقیناً دونوں ہی ایک امتحان سے، ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جس کو رب تعالیٰ نے کم دیا وہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہے کہ آیا کہ وہ کم ملنے پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف ہمیں وہ طبقہ نظر آتا ہے، وہ کیٹیگری نظر آتی ہے جس کو رب تعالیٰ نے ضرورت سے سوا دیا ہے، ضرورت سے زیادہ دیا ہے، لیکن وہ بھی ایک امتحان اور ایک آزمائش سے گزر رہا ہے کہ آیا کہ وہ اللہ کے اس دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے یا نہیں۔ دونوں ہی امتحان میں ہیں یقیناً، لیکن بہرحال کیفیات جدا جدا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک ریمائنڈر کال بھی ہے KGN ان تمام بندگان خدا کے لیے ایک ریمائنڈر کال ہے کہ آئیے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، آپ قربانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور وہ جانور قربان کیے جائیں گے جو کہ سنت ابراہیمی کی ایک ادائی کا نام ہے، ایک ادا کا نام ہے، اور تا قیامت بندگان خدا یہ قربانیاں اللہ کے حضور اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ تو جب آپ ایک عظیم الشان قربانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک اتنی خوبصورت سنت ابراہیمی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اس قربانی کو درجہ کمال تک پہنچائیں اور ہم ایک طرف تو اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں اور پھر حاصل ہونے والا جو گوشت ہے تو کیوں نہ اس مفلس طبقے تک، محروم طبقے تک پہنچ جائے کہ جہاں ننھے منھے چھوٹے بچے، ضعیف لوگ، بوڑھے لوگ، نوجوان، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں وہ پورے سال منتظر رہتی ہیں اور گوشت جیسی نعمت کھانے سے وہ طبقہ محروم نظر آتا ہے۔ تو جب ان ہزاروں لاکھوں افراد تک، بندگان خدا تک یہ گوشت کی صورت میں اور پھر یہ گوشت ضیافت تیار شدہ کھانے کی صورت میں یہ ان تک پہنچے گا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو دسترخوان خواجہ غریب نواز، دسترخوان KGN پر انشاءاللہ جو ایام ہیں خصوصی قربانی کے ان میں بٹھا کر ان کو یہ کھانا پیش کیا جائے گا، تو پھر جو دلوں سے دعائیں نکلیں گی وہ پھر تقدیروں کو بدل دیا کرتی ہیں۔ آئیے ایک بار پھر KGN کا حصہ بنیں اور آپ اپنی کنٹریبیوشن ضرور دیں، یعنی کہ کل اگر بروز حشر ہم سے سوال ہو کہ جب مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا مستحقین کی، مفلسوں کی، محروم طبقے کی، تو آیا کہ تم نے مدد کی یا نہ کی، تو کم سے کم اللہ کے حضور ہم ان میں شامل ہو سکیں کہ ہاں اے مولا تو نے ہمیں ضرورت سے سوا عطا کیا، اور جب تیرے ان بندوں کے لیے جو محروم طبقہ تھا، جو مفلس تھا، غریب تھا، جب تیرے ان بندوں کی مدد کے لیے ہمیں پکارا گیا تو تیرے کرم سے، تیرے فضل سے ہم ان میں شامل تھے کہ ہم نے ان کی مدد کی جو کچھ ہم سے بن سکا۔ تو آپ کنٹریبیوٹ ضرور کریں، چاہے وہ چھوٹی رقم سے کیوں نہ ہو، ایک حصہ آپ ضرور ملا لیں، لیکن ایک کنٹریبیوشن آپ کی آنی چاہیے۔ ایک اجتماعیت ہے، اور جو حمید بھائی نے بریک سے قبل بات کی تھی بڑی اچھی بات تھی کہ ہم اتنے کانفیڈنس سے، ناظرین دل سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ڈیمانڈ کرنا، اپیل کرنا اور آپ تک یہ مدد کی التجا پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن پھر کہاں سے الفاظوں میں اتنا کانفیڈنس، اتنا اعتماد آ جاتا ہے؟ اس لیے آ جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، آپ ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، کسی کے آگے ہاتھ دراز کرتے ہوئے کتراتا ہے، بڑا خوددار طبقہ ہے، کون ان کے لیے کرے گا؟ اللہ نے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنانا ہے۔ تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا پراؤڈلی اس ٹیلی تھون کو الحمدللہ یہاں پر آرگنائز کرتے ہیں اور آپ تک یہ بات، یہ گفتگو، یہ التجا، یہ اپیل آپ تک پہنچاتے ہیں۔
کیونکہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بات کرنا نہیں چاہتے، وہ مانگنا نہیں چاہتے، وہ ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، تو ہم ان کی زبان بن رہے ہیں، ہم ان کا ہاتھ بن رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بڑا فخر ہے کہ ہم کسی کے کام آ رہے ہیں، ہم کسی کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن اللہ رب العزت ہم سے لے رہا ہے. تو بس یہ اللہ کے کام ہے. وہ جب کتنی تہوں میں جا کر زمین کے نیچے جو کیڑا ہے اس کو رزق پہنچاتا ہے، تو پھر اس رب کے لیے کیا بعید، اس کے تو ایک اشارے پر کن فیکون والا معاملہ ہے نا. وہ چاہے تو سب کو ایک جیسا رزق تقسیم کر دے، لیکن یہی تو آزمائش اور یہی تو امتحان ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. تو آئیے مل کر اس اجتماعی قربانی 2025 KGN کی چھتری کے سائے میں ایک عظیم الشان قربانی انشاءاللہ اس بار بھی آرگنائز ہونے جا رہی ہے. بڑی تعداد میں ضرورت ہے انشاءاللہ تاکہ ہزاروں لاکھوں مستحقین تک قربانی کا یہ گوشت پہنچ سکے. ایک حصہ اگر آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں 18,000 سے یہ پاسبل ہے. 1,26,000 آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک مکمل گائے اللہ کی راہ میں آپ قربانی کی غرض سے پیش کر سکتے ہیں. ایک سالم بکرا اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو 32,000 میں یہ پاسبل ہے. یو آر مور دین ویلکم. آئیے مل کر اس اجتماعی قربانی کو کامیاب بنائیں. اور بریک سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سماعت منتظر ہیں محمود بھائی کی آواز میں خوبصورت کلام سننے کو. سر بسم اللہ. جزاک اللہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو ثرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، ثریا کو ثرا کر دے. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے، میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے. ہر ایک موج بلا کو میرے مولا نا خدا کر دے، ہر ایک موج بلا کو میرے مولا نا خدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے.
پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے۔ تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ ماشاء اللہ حسب روایت حسب معمول آپ نے کیفیات بدل دیں۔ یقیناً اللہ رب العزت اس حاضری کو قبول فرمائے اور حضور نگاہ کرم فرمائے، اور یقیناً وہ کہتے ہیں نا اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ وہ بس آپ جام پلا رہے تھے اور عاشقوں کا دل تڑپ رہا تھا ماشاءاللہ۔ ایام جو ہے وہ کلام صاحب کلام کے عرس کے ایام ہے مفتی اختر رضا صاحب کے، واہ واہ واہ، تو اچانک یہ ایک ٹریبیوٹ بھی چلا گیا اسی بہانے، خیال آیا کہ ان کا لکھا ہوا کلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کیو ٹی وی سے بہت زیادہ یہ نشر ہوا کلام، اور ساتھ ساتھ میں عرض کروں جب یہ سارا ٹرانسلیشن کا سلسلہ جاری تھا تو مجھے کم از کم بھی جو ہے وہ 15 سال اس ادارے سے منسلک ہو گئے ہیں، اور ایک عرصے سے میں ARY فیملی کو میں جانتا ہوں، اور ان کے جو بزرگ حاجی عبدالرزاق صاحب تھے اور باقی جتنے ابھی موجود ہیں سب ان کے تربیت یافتہ ہیں، اور وہ بڑے کھلے دل کے ہیں، اور مخلوق خدا، خلق خدا اور خدمت خلق اس میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں شروع سے ARY بننے سے بھی پہلے شروع سے نا، تو یہ تو الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں نے خود حاجی عبدالرؤف صاحب کو بارہا دیکھا کہ جو آپ کا جو سارا یہ جو KGN کا سیٹ اپ ہے جہاں پہ قربانیاں ہوتی ہیں، جو سارا سسٹم لگا ہوا تو اس کی خود نگرانی، اور خاص طور پہ بقرعید سے جو ابھی سے یہ جانا شروع ہو جائیں گے، صبح کل سے پرسوں سے ہر روز ہر دوسرے دن جائیں گے وہاں پہ، سارے معاملات کو خود جا کر دیکھیں گے۔ وہ ان کے بیٹے، گھر کے اور بھی جو بزرگ ہیں سارے وہاں جا رہے ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں، اور بہترین مشینری کا اہتمام کیا۔ گرمیاں ہے نا الحمدللہ، اتنی شدید گرمی ہے، اس کے اندر گوشت کو محفوظ رکھنا یہ ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم بھی بڑے پیمانے پر ہم بھی جب قربانی کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے سنبھالنا مشکل، موسم کو ویسے جانوروں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے گرمی کے اندر، کہاں سائے میں بٹھائیں، اس کو کیا کریں کیا نہ کریں۔ پھر قربانی والے دن اتنی شدید دھوپ اور کھلا آسمان اور دھوپ، اس کے اندر ہر چیز کا اہتمام کرنا، شیڈ کا اہتمام کرنا، ٹھنڈک کا اہتمام کرنا، نائٹروجن جو ہماری ایک برف ہوتی ہے جو شاید نائٹروجن ہی کہتے ہیں اس کو، کیا ہوتا ہے وہ، تو وہ اس کا اہتمام کرنا، یہ تمام خود میں نے ان کے بیٹوں کو وہاں پہ موجود دیکھا ہے ہر وقت۔
اور بڑی مطلب توجہ کے ساتھ کہ لوگوں کی امانتیں ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہو رہی. اور مجھے جب خوشی ہوتی جب میں فہرست دیکھتا ہوں نا تو اس شاقان مصطفیٰ کے حوالے سے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ہر سال ہماری کیفیات کچھ بھی ہو, لیکن جب بقرعید کے دن میں لسٹ فہرست دیکھتا ہوں جو قربانیاں اور بھی ہوتی ہیں تو قربانیوں میں طویل فہرست ہوتی ہے. کس کی طرف سے قربانی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی لوگ اتنی بڑی تعداد میں جو قربانی پیش کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے نام پر, طویل مطلب ایک پیج ہٹ گیا دوسرا, ایک پیج پہ 100 نام لکھے ہیں قربانیوں پہ قربانی. کس کی طرف سے؟ نبی کریم علیہ السلام, صحابہ اکرام کی جانب پھر حضور سے, اہل بیت اطہار کی جانب سے, اولیاء اللہ کی جانب صحابہ اکرام ہو گئے, اولیاء اکرام ہو گئے, خواجہ غریب نواز کی طرف سے, غوث پاک کی طرف سے, اپنے مشائخ کی طرف سے, والدین کی طرف سے, استادوں کی طرف, اساتذہ کی طرف سے, ہم اپنے مشائخ کی طرف سے, اپنے والد مرحوم کی طرف سے, بھائیوں کی طرف سے اور دیگر احباب کی طرف سے کرتے ہیں. تو یہ جو پوری دنیا میں جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہوا ہے ڈالرز کی صورت میں, پاؤنڈ کی صورت میں, ریال کی صورت میں اور دیگر کرنسی کی صورت میں, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے 2-4 حصے ڈال دینا. ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے, $100-200 ڈال دیں گے, $500 ڈال دیں گے, ایک جانور آ جائے گا اس میں پورا ان کے لیے, ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. تو باہر کے جو ہمارے افراد ہیں اللہ نے ان کا بڑا دل دیا ہے اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہاں پہ کتنی ضرورت ہے. سال میں بمشکل یہ ایام آتے ہیں جب قربانی کے, تو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں کہ آج پورے سال کے بعد اب گوشت کھانے کو موقع میسر آئے گا. لیکن ARYQT کی ARY یہ جو KGN کی جو ایک خاص بات ہے, اس شدید گرمی کے اندر ایک بڑا اسٹاف اور خود ان کا موجود ہونا وہاں پہ اس عمر میں, اور ایک چیز کو دھیان رکھنا, عامر فیاضی بھائی کا حوصلہ بڑھاتا ہے, مستقل مفتی عامر صاحب کا وہاں پہ ہونا, فیضان صاحب کا وہاں پہ ہونا, قربانی میں موجود ہونا, بلال بھائی کا ہونا, تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بالکل جڑے ہیں اس معاملات کے اندر. تو ان کا ان ایام کے اندر, حالانکہ ان میں سے کئی احباب ایسے جو حج پہ بھی جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے اوپر یہ والی کہ ان کو پتہ ہے کہ میرا ان کا خود موجود ہونا کتنا زیادہ اس میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو میں ان کو جانتا ہوں, سمجھتا ہوں اور معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ انتہائی شفاف اور انتہائی دل سے یہ لوگ ہیں نا, جان فشانی کے ساتھ, یہ نہیں کہ صرف محبت میں آ کے بیٹھ گئے, نہیں, فارمیلٹی نہیں کر رہے, فارمیلٹی نہیں, ایک چیز کا دھیان رکھنا. یہ مجھے رشک آتا ہے ان کے اوپر. ہم تو موجے کر رہے ہیں قسم سے. جتنے لوگ میں نے دیکھے نا کامیاب لوگ, کام کرنے والے لوگ ہیں یا زندگی میں ایک بڑا مقام حاصل کیا ہوا ہے, ابھی بھی حاصل ہے جن لوگوں کو, لوگ یہ نہ سمجھیں وہ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی لائف ایسی ہے, آپ اگر آپ دیکھ لیں 24 گھنٹے ان کے ساتھ گزاریں تو آپ بولیں یار ان کو دماغ پر اتنا پریشر مینیج کرتے ہیں, ان کے دل پہ اتنے پریشر ہوتے ہیں اور اتنے معاملات ہوتے ہیں, دوائیاں بھی چل رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن رک ہی نہیں رہے, کام کیے جا رہے ہیں. یقیناً یہ مخلوق خدا کی دعائیں ہیں جو کہ دل سے نکلتی ہیں, جو ان کو چلائے رکھتی ہیں. واللہ یہ بہت 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 زیادہ ان کا یہ دل والا کام ہے, روح والا کام ہے, یہ اللہ ان سے لے رہا ہے, ورنہ کسی کی بس کی بات نہیں اتنا بڑا کام کرنا, کسی کے بس کی بات نہیں. اتنی بڑی جگہ لینا, پھر یہ کام کرنا اور لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا, شادیاں کرانا, کنویں کھدوانا, RO پلانٹس لگوانا, مساجد تعمیر کرانا, شادیاں کرانا, یہ ہمیں کیا ضرورت ہے, کیوں بیڑا اٹھائیں. یقیناً یہ دل میں اللہ رب العزت نے یہ احساس پیدا کیا ہے, یہ سارا کا سارا یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ مخلوق خدا کی جو محبت انہوں نے خود اظہار کر کے دکھایا, تو جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. تو یہ سارا فیضان میرے سیدنا اچھا, یہ جتنے بھی لوگ ہیں ماشاء اللہ جتنے بھی لوگ ہیں, تو ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں موٹیویشن اور بڑی ترغیب کی بات ہے. حاجی صاحب کی جتنی صفات کا ابھی ذکر محمود بھائی نے کیا, تو ابھی رمضان میں ہمارے گرینڈ فنالے میں خود بنفس نفیس آپ موجود تھے, لائیو پروگرام تھا ہمارا گرینڈ فنالے رمضان میں. تو جب حاجی صاحب کو میں نے تھوڑا سا ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہا اور ان کی کچھ ایسے کام جو وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, تو ان کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے. پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پر مزید بات یا کلام نہ کیا جائے, ہمیں چپ کرا دیتے ہیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں یار ہماری کوئی طاقت ہے ہی نہیں, یہ ان کا کام ہے, یہ ان کا سلیکشن ہے, انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ کس سے کام لینا ہے, کتنا کام لینا ہے, کیا کام لینا ہے. تو یہ بہت بڑی موٹیویشن, ایک بڑی ترغیب اور بڑی تحریک ہے سننے والوں کے لیے کہ آپ کس لیول پر جا کر اور کتنی جہتوں سے, کتنے زاویوں سے اور کتنے آرگنائزڈ وے میں اتنی ایفیشینٹلی آپ سارے کام ایک اجتماعی طور پر آپ کر رہے ہوں انٹرنیشنل لیول پر, اور اس کے بعد آپ کی زبان پر ایک ہی
کلمہ ہو اور وہ ہو حاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے. یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے جو ہمیں حاجی صاحب سے ملتی ہے اور بڑی حوصلہ افزائی. ابھی حال ہی میں ایک محفل ہوئی یہاں پہ ARYQ-TV سے براہ راست نشر ہوئی، تو اس میں کئی عمرے کے ٹکٹ تھے، ماشاء اللہ. بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے. کچھ حسرت زدہ خواتین جن کو بڑی حسرت تھی، تمنا تھی، اور بڑی ان کی آنکھوں جو ہے مستقل رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی. ان کے نام نہیں نکلے نا قرآن اندازی میں. اللہ اللہ. تو حاجی عبدالرؤف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کچھ چہرے پڑھ لیے تھے، تو انہوں نے اشارے کرا دیے کہ یہ فلاں فلاں کو جو ہے نا وہ عمرے پہ جو ہے عاشق عاشقوں کو جان لیتے ہیں نا یار، وہ والی بات ہے. اللہ نہیں مطلب یہ. اچھا محمود بھائی کے جو نعتیہ اسکلس ہیں تو اس سے تو آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، اور آج یہ ابھی ہلکی پھلکی گفتگو آپ نے سنی ہے، اسپیکنگ اسکلس بھی آپ کے سامنے ہیں. اور محمود بھائی خود بذات خود، میں جتنا ان کو جانتا ہوں تو آپ بڑا اوائڈ کرتے ہیں زیادہ گفتگو وغیرہ، لیکن آج جو کچھ بھی آ رہا تھا نا وہ دل سے آ رہا تھا، اور کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کتنی بڑی موٹیویشن ہمارے ویورز تک پہنچی ہے، اور ہمیں پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جب دل سے نکلی ہے تو دلوں کو چھوا ہوگا، اور پھر آپ کی طرف سے انشاءاللہ کثیر تعداد میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ڈونیشنز بھی آئیں گے، اور اجتماعی قربانی کا یہ جو سلسلہ ہے جس کے لیے سارا ایوان سجا، اور ایک موٹیویشن محمود بھائی کی طرف سے بھی آپ تک پہنچی. ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا. میں ایک عرض یہ بھی کروں گا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جتنا جلدی اگر اس کار خیر میں اپنا حصہ ملائیں گے تو اندازہ لگانے میں آسانی رہتی ہے نا. اب عین وقت پہ اگر آپ نے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی بہت زیادہ آخر میں جا کے اگر آرڈرز آ گئے لوگوں کی طرف سے، قربانیوں کے پیسے آ گئے، تو حالات واقعات ایسے ہیں پھر کبھی کبھار اس کو پھر ارینج کرنا آسان نہیں رہتا. اچھا محمود بھائی کی اس بات سے میں نے اکثر یہ بات آپ سے ٹیلی تھونس میں ذکر بھی کی ہے کہ دیکھیں جب اللہ سے نعمتوں کے حصول کی باری ہوتی ہے تو ہر بندہ خدا یہ چاہتا ہے سب سے پہلے اللہ مجھے نواز دے، سب سے پہلے مجھے نیکیاں ملنے کے لیے ہماری خواہش یہ ہو. لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہو تو ہم بولیں ابھی تو دن پڑے ہیں، پہلے 2-4 لوگ اور کر لیں، پہلے 6-7 اناؤنسمنٹس ہو جائیں پھر دیکھ لیں گے، ابھی تو 1 مہینہ باقی ہے، ابھی چند دن باقی. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک طرح سے نیکی کو ٹال دیتی ہیں، اور بعد میں پتہ نہیں آپ کو وہ موٹیویشن، وہ ایک طرح سے ایک تیاری ذہن کی ہوتی ہے گفتگو سننے کے بعد میں وہ کیفیت ہو یا نہ ہو. تو بہرحال جب بھی آپ ماحول بنے، آپ کی جیب میں اگر موجود ہے اور اللہ کی بندوں کی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، اگر آپ کے دل میں احساس داخل ہو گیا کہ نہیں یار مدد کرنی ہے تو پھر کر گزریے، نیکی کے کام میں پیچھے نہ ہٹیں. انشاءاللہ وہ جو جامع کوثر کا ذکر ہوا نا، تو پھر جب آج آپ متلاشی رہتے ہیں نا کہ اللہ نے نوازا ہے اور بس جہاں سے صدا دی جائے اور اللہ کے بندوں کی مدد کی بات ہے تو لو میں حاضر، یہ میرے رب کا فضل، یہ میرے رب کا کرم، میں دیتا ہوں. تو پھر یاد رکھیے وہ کالی کملی والے آقا جامع کوثر کے جو مالک ہیں، جب وہ جامع کوثر عطا کر رہے ہوں گے نا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی ایسے غلاموں کو چن کر بلائیں گے. اور جیسے محمود بھائی نے کیفیات الحمدللہ پیدا کی، وہ اپنے دست مبارک سے انشاءاللہ اپنے عاشقوں کو وہ جامع کوثر پلائیں گے. آج دوسروں کو کھانا کھلائیں، دوسروں کو پانی پلائیں، وہ کالی کملے والے آقا جامع کوثر سے ایسا نوازیں گے انشاءاللہ کہ کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. بڑی کیفیات ہیں اور بڑا ایک ملا جلا ماحول مفتی صاحب بن گیا. میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کیونکہ ایسی ٹیلی تھونس دیکھتے ہیں، ایک طرف کنٹریبیوشنس آتی ہیں، ڈونیشنس آتے ہیں، اجتماعی قربانی کے حصے آ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے، جو پیغام ہے، جو روشنی ہے، وہ بھی گاہے بگاہے قلوب تک پہنچے. تو مجھ سے آپ کیا لوازمات ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا ایسنشلس ہیں، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک بندہ خدا کے لیے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ شمیر بھائی ابھی محمود بھائی نے جو گفتگو فرمائی نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، واہ واہ، یاد اس کی اپنی عادت کی. اللہ اللہ. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو مستقلاً یہ معمول تھا کہ ہر سال اپنی طرف سے بھی قربانی فرماتے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرماتے. اللہ. اور گزشتہ سالوں کا ایک خاتون نے انتہائی ان کا ایک محبت کا ایک انداز تھا کہ پورے گھرانے کی طرف سے انہوں نے مختلف حصے شامل کیے. صحیح. ہر حصے میں ایک حصہ وہ حضور کے خانوادے کی طرف سے شامل کرتے واہ واہ واہ. کہ یہ میرے بیٹے کی طرف سے اور میرے بیٹے کی طرف سے حضور کی شہزادی کے لیے، حضور کے نواسوں کے لیے، حضور کے شہزادوں کے لیے، یہ ان یعنی نسبتوں کے ساتھ انہوں نے ہر شخص کی طرف سے، ہر گھر کے فرد کی طرف سے ایک حصہ انہوں نے رکھا. تو یہ اس طرح کا اللہ کرے ہمارا الگ الگ انداز ہے پیدا ہو جائے کہ جس طرح حضور نے پوری زندگی ہجرت کے بعد اپنی امت کی طرف سے قربانی کا اہتمام فرمایا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے تو ہم کوشش کریں کہ اپنی طرف سے بھی، اور بلکہ یہ حصہ ایسا ہوگا کہ جو باقی حصوں کی قربانی کے لیے ایک
سبب بن جائے گا. یعنی ہماری اپنی قربانی جو ہے اس میں شاید کچھ کمی کوتاہی رہ جائے. لیکن یہ پاکیزہ نسبت والا جو حصہ اگر شامل ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ نسبت کی برکت سے باقی قربانی کے جو حصے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتیں اور اجر و ثواب کا سلسلہ فرمائے گا. بے شک. شریعت میں جتنے بھی احکام مالی عبادات جو ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کنڈیشن لازم فرمائی ہے. صحیح. کہ اگر یہ کیفیت ہے تو اس پر عبادت لازم ہے. صحیح. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے جس طرح زکوٰۃ ہے اس کے لیے بھی نصاب کا ہونا شرط ہے. اسی طرح حج ہے مالی اور بدنی عبادت ہے اس کے لیے بھی ایک کیفیت ہے. اسی طرح قربانی کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو قربانی واجب ہوگی. صحیح. بعض مرتبہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو کر سکنے میں تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے, چاہے وہ مالدار ہے, غریب ہے یا کوئی بھی کیسا ہی کیوں نہ ہو. کر سکنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کیا جائے اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے. اور بلکہ اگر کچھ بھاگ دوڑ کر کے ہم اہتمام کر سکتے ہیں تو کریں, اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے معاملات میں بہتری عطا فرمائے. لیکن واجب ہونے کے لیے, لازم ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے. سب سے پہلے تو مسلمان ہونا ہے, عاقل ہونا, بالغ ہونا. یعنی اگر کوئی نابالغ بچہ اس کے پاس مال موجود ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. صحیح. اور نہ اس کے جو سربراہ ان پر واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی پاگل ہے, مجنون ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. عقل اور بلوغ, ہاں یہ دونوں اس کے لیے شرط ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ مسافر اگر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی. یعنی حالت سفر میں اگر کوئی شخص ہے تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے. صحیح. یعنی عام کیفیت سے بڑھ کر, چونکہ حالت سفر میں ایک پریشانی والا اور تنگی والا معاملہ ہوتا ہے اور مشقت والا معاملہ ہے, تو اس مشقت کے باوجود اگر کوئی حالت سفر میں قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے عام قربانی سے زیادہ ثواب ہے. لیکن اس پر واجب نہیں ہے اگرچہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ. صحیح. اچھا ضمناً ایک مفتی آپ اجازت دیں تو ایک سوال کر لوں. کوئی اگر مسافر ہے اور اس کے اوپر لازم نہیں جیسے کہ آپ نے کہا, لیکن پھر بھی اس نے اللہ کی رضا کے لیے اتنے اسباب میسر آ گئے کہ اس نے قربانی پیش کی, تو اب یہ جو اس نے عبادت ادا کی تو یہ نفلی مانی جائے گی؟ ہاں ظاہر ہے یہ یعنی واجب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہوگا تب واجب ہے. ٹھیک ہے. شریعت نے لازم نہیں فرمایا نا. واجب قربانی یہ ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو گناہ. ٹھیک ہے. اور نفل میں یہ ہے کہ کریں نہ کریں, کریں گے تو ثواب ہے لیکن وہ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. صحیح. تو یہ نفلی اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر آپ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر ثواب اس کو عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ مقیم ہونے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بنیادی شرط ہے جو ہمارے یہاں اکثر جس سے متعلق ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ صاحب حیثیت کا ہونا ہے. یعنی ایک تو زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ اس کے لیے سال گزرنا شرط ہوتا ہے. اس نصاب میں فرق یہ ہے کہ اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. ٹھیک. یعنی اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی کوئی بھی چیز اگر اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے, ٹھیک, اس کی ضروریات سے زیادہ ہے, 52.5 تولے چاندی کی مارکیٹ ویلیو جو بھی اس کو پتہ کر لیا جائے. صحیح. اور اگر یہ 3 دن اور 2 راتوں میں یعنی 10, 11, 12 کی ان ایام میں اور ان کی درمیانی 2 راتوں میں کسی کے پاس اگر اتنا مال آ جاتا ہے تو اب اس پر قربانی واجب ہے. یعنی اگر آخری دن بھی غروب آفتاب سے پہلے بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی. یعنی زکوٰۃ میں آپ کہہ رہے ہیں ایک سال گزرنا اور اس پر ایک دن بھی ضروری نہیں ہے کہ پورا گزرے, اگر ان ایام میں آ گیا تو اب آپ صادق سے لے کر اور تیسرے دن کی غروب آفتاب سے پہلے یعنی 10 کسی بھی وقت آپ کے پاس عید الاضحیٰ کی صبح صادق سے لے کر تیسرے دن کی غروب آفتاب سے پہلے اگر کبھی بھی اس کے پاس اپنا مال آ گیا جو اس کی حاجت سے زیادہ ہے, صحیح, اور اتنا زیادہ ہے کہ وہ نصاب کے برابر ہے, تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی. اور قربانی جس پر واجب ہے تو یہ بھی یاد رکھا جائے کہ وہ قربانی ہی واجب ہے اس پر. یعنی آج ہمارے یہاں یہ بھی اس طرح کے فتنے پھیلا دیے کہ بھائی آپ کوئی اس طرح کا کوئی اور کام کر لیں, کسی بچی کی شادی کرا لیں. یعنی وہ جو ایک غریب کی بچی کا جو ایک احساس ہوتا ہے نا وہ ان 3 دنوں میں ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. صحیح. پوری زندگی کی فضول خرچیاں, عیاشیاں, وہ ساری چیزیں وہ جو فتوے بازی کرنے والے اور اس عمل سے روکنے والے اور جو احساس اور توجہ ہے وہ دیگر چیزوں کی طرف مبذول کرانے والے, اگر ان کے اپنے معمولات دیکھیں تو ایسی درجنوں ایسی چیزیں ان کے معمولات میں شامل نظر آتی ہیں کہ جن کا ان کی زندگی کی ضروریات سے کوئی تعلق نہیں ہے, حاجات سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ عیاشی ہے, وہ ایک فضول چیزوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو ان سے متعلق یہ احتیاط نہیں کی جاتی کہ بھائی اس چیز کو, موبائل اگر 2 لاکھ روپے کا رکھا ہوا ہے تو 20-30 ہزار روپے میں بھی کام چل سکتا ہے, باقی اضافی پیسے سے وہ کسی غریب کی شادی کرا دے. ایسا ہی تو وہ احساس وہ باقی سال کے ایام میں نہیں جاگتا. ان ایام میں قربانی کی عبادت سے روکنے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں. تو اس لیے قربانی جس پر لازم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے. اگر قربانی نہیں کی ان 3 ایام میں
قربانی کا جانور لیا تھا تو اب اس کو صدقہ کرنا لازم ہے. صحیح. اور اگر قربانی کا جانور نہیں خریدا تھا, 3 دن گزر گئے, تو اب اتنی چھوٹے جانور کی مالیت جو بھی قیمت اس کی بنتی ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہوگا. نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ ہوگا. ٹھیک ہے. حضور نے اتنی مذمت اور اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے, یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہمارے پاس نہ آئے, ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھے. اور یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں. عام کسی محلے کی مسجد میں یہ اعلان نہیں کیا جا رہا, بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اعلان فرما رہے ہیں. اس وقت وہ اعلان حضور کی عیدگاہ کے لیے تھا, آج وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اسے حق نہیں پہنچتا کہ ہم سے کوئی اپنی نسبت جوڑے. تو اس لیے قربانی کرنا لازم ہے, جس پر وہ تاکید ہے اس کے لیے کہ وہ قربانی ہی کرے. ان ایام میں قربانی ہی لازم ہے, قربانی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ثواب, نہیں کریں گے تو بدترین وہ مواخذے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ناظرین, جو شریعت نے اصول وضع کر دیے, جو پرنسپل سیٹ کر دیے, اب ایک بندہ مومن کا کام ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا. اس کے بعد پھر اب دماغ کے گھوڑے کہتے ہیں نا, دوڑانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور یہ وہی سوچ ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا. علامہ نے بڑا اچھا اشارہ اس کی طرف کیا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آگ کا کام تو جلانا ہے, میں اس میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اولاد اتنی منت و مرادوں کے بعد حاصل ہونے والی اولاد نور نظر اور دل سے اتنے قریب جگر گوشہ, اور پھر اس کے بعد اللہ ان سے طلب کرے. تو پھر کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے خواب میں بتایا کہ یہ کرنا ہے, تو پھر حاضر. تو یہ جو اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت خلیل اللہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ پیغام ہے امت کے لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر سر تسلیم خم, کہ جو حکم آ گیا پھر اس کی تعمیل ضروری ہے. تو اگر شریعت نے ایام قربانی کے خصوصی جو قربانی کے ایام ہے اس موقع پر یہ کہہ دیا کہ ذبیحہ کا خون بہانے سے, یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں آج کوئی عمل نہیں, تو پھر کوئی عمل نہیں. پھر یہ اس کو بند کریں, یہ دل کا دروازہ کھولیں, اللہ کی راہ میں جس قدر ہو سکے قربانی اللہ کے حضور خلوص نیت کے ساتھ پیش کریں. آپ کی نسلیں اس کی برکتوں سے انشاءاللہ استفادہ کریں گی. سید صاحب کیا فرمائیے گا, آپ کیونکہ ماشاءاللہ گراؤنڈ ریئلٹیز جانتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے, ان کی مشکلات دیکھی ہیں, فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کی ہے, اور اس کا سدباب کرنے کے لیے الحمدللہ آپ پیش رہے. قربانی کے موقع پر سر ایسا طبقہ بڑی تعداد میں, کیونکہ دیکھیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گوشت کا حصول بڑا آسان ہے, کیونکہ ہم صبح و شام جب دل کرتا ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ کی طرف سے نعمتیں دسترخوان پر آ جاتی ہیں. لیکن کیا حالات ہیں, کیفیات ہیں, معاشی طور پر کس قدر ایک بہت بڑا طبقہ بدحالی کا شکار ہے, کیا فرمائیے گا؟ سمر بھائی, جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا آپ کو کہ مہنگائی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہے, خاص طور پر پاکستان کے اندر ہم نے تصور بھی نہیں کیا کہ گوشت تقریباً 1,500 روپے کلو سے بھی زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان حالات کے اندر جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بھی گوشت کو مستقل طور پر استعمال نہیں کر سکتا. جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں تو چاہیے جائے کہ غریب کس طریقے سے استعمال کرے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ منتظر رہتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پر ہمیں گوشت مل جائے گا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دیکھیں ویسے تو 7 حصے بنتے ہیں, اور شرعی طور پر ہمیں شریعت اس بات کی اجازت بھی دیتی ہے کہ وہ سارا گوشت اگر ہماری اپنی ضرورت ہے تو ہم رکھ سکتے ہیں, لیکن بہتری اسی میں ہے اور خلوص اور اخلاص اسی میں ہے کہ وہ سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دیا جائے, غریبوں تک پہلے پہنچا دیا جائے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, تو یہ ہے اصل ٹارگٹ, یہ ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو جیسا کہ محمود بھائی نے ابھی بتایا, بہت دل خوش ہوا ماشاءاللہ, اور ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وما توفیق الا باللہ, کہ اللہ کی توفیق کے بغیر جو ہے نا کوئی شخص نیکی کر نہیں سکتا. اور جیسے کہ انہوں نے حاجی عبدالرزاق صاحب اور عبدالرؤوف صاحب اور ان کے اہل خانہ کا ذکر کیا کہ وہ اس موقع پر کس قدر
پریشان رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں کہ الحمدللہ۔ یار یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک توفیق ہے۔ بے شک۔ ورنہ دیکھیں نا، بات کردار کی ہوتی ہے، وگرنہ لوگوں قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر تھوڑا سا وقت نکالنا بہت بڑی بات ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیسے والے لوگ تو دنیا میں بہت موجود ہیں، لیکن توفیق نہیں ہے ان کو۔ اللہ اللہ۔ یہ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لے لے، تو الحمدللہ یہ کام لے رہا ہے۔ ہم لوگ صدقہ لگانے کا کام کر رہے ہیں اور لوگ عملی طور پر اس میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو فی زمانہ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک گوشت کا تعلق ہے تو گوشت تو کوشش کرتے ہیں کہ غریبوں تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو دشواریوں کا سامنا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے جدید انتظامات کیے ہیں کہ اس کو فریز کیا جاتا ہے اس طریقے سے۔ ورنہ واقعی محمود بھائی نے صحیح کہا کہ گوشت تو خراب ہو جائے گا، ایک گائے کو ہم نہیں سنبھال سکتے، اپنے گھر میں قربانی کرتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، شام تک تھک جاتے ہیں، تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو جانور قربان ہوتے ہیں، پھر اس کا گوشت وہاں تک پہنچانا یہ بہت بڑا ایک مطلب مشکل کام ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور باقی جہاں تک حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ، اور میں اس بات کو آپ کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں یہ فتنوں کا دور ہے اور طرح طرح کے وسوسے اور ایسی باتیں آ رہی ہیں جو ہم نے کبھی پوری زندگی میں نہیں سنی کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے۔ بھائی دیکھیں، جو چیز شریعت نے ہم پر لاگو کی ہے اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی دیکھیں، میں آپ کو ایک صاحب کی بات بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور کارڈ کے اوپر لکھ بھی دیا کہ بھائی کوئی لفافہ نہیں دے گا، کہ بھائی یہ خلاف سنت ہے، ہمیں لفافے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شادی میں لوگ آئے، لفافہ تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن اس قدر کھانے کی بھرمار تھی، تو بھائی جو کھانے کا آپ نے اہتمام کیا وہ کون سا سنت کے مطابق کیا؟ اللہ۔ تو یہ لوگ شریعت پہ نہیں چلنا چاہتے، طبیعت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب سب اپنی اپنی، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر کوئی اپنے حساب سے شریعت کے جو اصول ہیں ان کو وضع کرنے میں لگا ہے۔ بہرحال یہی پیغام ہم نے مل کر ایک اجتماعی طور پر بھی دیا کہ جب اسلام نے جو اصول متعین کر دیے اور جو قوانین وضع کر دیے، جو بندہ مومن ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان، وہ پھر سر تسلیم خم کرتا ہے اور پھر یقین جانیے کہ انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے، اس کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے یہ وہ تمام صفات ابراہیمی ہیں۔ وہ آپ نے علامہ کی ہی ایک بار بار ذکر ہو رہا ہے، یقیناً خوب لکھا ہے، اور اللہ نے ان سے یہ لکھوایا ہے کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگر آج وہ صفات براہیمی ہم اپنا لیں تو پھر ہر بندہ مومن اس شعر کا مصداق نظر آئے گا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو صحیح شرعی اصول ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے، اور خاص طور پر آنے والے جو خصوصی قربانی کے ایام ہیں، اللہ کے حضور اللہ نے ہمیں اگر صاحبان نصاب میں شامل کیا ہے تو ہمیں بہتر سے بہتر انداز سے قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ سونائی صفیو، اور جو موٹیویشنل ترغیبی تحریکی گفتگو ناظرین کے قلوب تک آپ نے پہنچائی ہے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سید صاحب سونائی صفیو، جزاک اللہ، ہمیشہ جب بھی آپ آتے ہیں، اور کیونکہ یہ سماجی شخصیات ہیں اور سماجی حوالے سے کیونکہ یہ خود لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کے مسائل حل کرتے ہیں، تو جب ان کی گفتگو ہوتی ہے تو پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر الفاظ آپ تک نہیں بلکہ احساسات آپ تک پہنچتے ہیں۔ اور آج محمود بھائی نے ماشاءاللہ بینگا نعت خواں تو آپ ہمیشہ کمال کرتے ہیں، بینگا اسپیکر بھی آج جو آپ نے اپنی گفتگو شامل کی ہے، بڑی موٹیویشن ہمارے ناظرین تک پہنچی، جزاک اللہ محمود بھائی، آپ کا سونا صفیو، جزاک اللہ۔ اور میں ایک بار پھر آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام تو ایک کلام ابھی انشاءاللہ اس کلام کے ساتھ ہی محمود بھائی پیش کریں گے، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ پروگرام تو وائنڈ اپ ہو جائے گا، لیکن مدد کا، قربانی کو کامیاب بنانے کا جو سلسلہ ہے یہ وائنڈ اپ نہیں ہونا چاہیے، یہ کنٹینیو رہنا چاہیے، کیونکہ میرا، حاجی صاحب کا، KGN والوں کا کام نہیں بلکہ من حیث القوم ہم سب کا کام ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے جس قدر ہو سکے اس اجتماعی قربانی کو کامیاب بنائیں۔ محمود الحسن اشرفی صاحب کی خوبصورت آواز میں اپنے میزبان سمیر احمد کو دے اجازت کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، انتہا ہے اسماعیل، ابتدا ہے اسماعیل۔ چلیں جی، بسم اللہ۔